قاضی ابو یوسف ان کی والدہ وہ بیوہ کی بیوہ والدہ کی خواہش کی کہ میرے بیٹے نے کوئی کام سیکھے، لیکن قاضی ابو یوسف چھوٹا تھا بہت ہوشیار، وہ جب گھر سے نکلتے تھے تو دیکھا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی اکیڈمی مجلس ادھر جا کے بیٹھتے ہیں۔ ایک دن والدہ پیچھے گئی، دیکھا کہ امام ابو یوسف جو ہے وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی مجلس میں بیٹھتے ہیں۔ ان سے پوچھا، امام ابو حنیفہ سے کہا کہ کیا کر رہے ہیں؟ میرا بیٹا جو ہے میں چاہتی ہوں کہ کوئی دنیاوی کام سیکھے، یہ کیا کر رہے ہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے پوچھا تو کیا چاہتے ہیں کہ کیا کر رہے ہیں تو بیٹا؟ انہیں کہا کہ میں چاہتا ہوں کوئی کام سیکھے، کچھ نہ کچھ کہا کے لائے۔ امام صاحب نے کہا کہ میں اس کو ایسے کم سکھاتا ہوں کہ جب یہ سے فارغ ہو جائے تو یہ سیگی میں اور یہ جو ہے کسری اور بادام کے ساتھ ہونے کا اس نے کہا کہ ایسے قسم ہے والدہ اسے دورت کی، اس نے کہا کہ وہ بہترین قسم ہے سکھاؤ۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ روز امام حسن کو کیسے بھی دیتے، استاد اور شاگرد کے درمیان ایک روحانی تعلق کو رچا ہے۔ جب استاد نے دیکھا کہ ان کی والدہ یہ تو بیوہ ہے، بزرگ عورت ہے، تو روز کچھ نہ کچھ اس کو کچھ سیکھی جاتے ہیں کہ والدہ کو لے۔ اسی طرح اس نے علم حاصل کیا، اور جب علم حاصل کیا ہارون رشید کی دربار میں قاضی کو جا چیف جسٹس بنے۔ تو ہارون رشید نے ایک دن امام ابو یوسف سے کہا کہ کیا وجہ ہے کہ لوگ علم کی طرف نہیں آتے؟ اس نے کہا کہ بادشاہ لوگ کو علم کی قدر نہیں ہے، لوگ کیا پتہ ہے کہ علم کیا چیز ہے؟ کہا تم اس طرح کرو کہ میں گھوڑے کے اوپر سوار ہو جاتا ہوں اور تم گھوڑے کی مہار پڑھو اور بعد میں لوگ دیکھیں گے تو خود بخود علم کی طرف آئے گے۔ ایسے کیا امام ابو یوسف گھوڑے کے اوپر سوار ہے اور بادشاہ وقت ہارون رشید گھوڑے کی مہار پڑھ کے جا رہے ہیں۔ لوگوں نے دیکھا یہ کتنی قدر مند، کتنی عزت ہے۔ پھر ایک دن اس طرح ہوا کہ ہارون رشید کی بہترین زندگی کے اندر حلوہ تیار کیا۔ جب حلوہ تیار کیا تو ہارون رشید نے کہا کہ تو قاضی ابو یوسف کے لیے بھیجو۔ امام ابو یوسف گھر میں موجود ہے، گھر میں بیٹھاتے ہیں، دیکھا باہر نکل آتے ہیں کہ بادشاہ کی گارڈ نے بہترین حلوہ لیکن امام ابو یوسف کو پیش کیا۔ امام ابو یوسف نے گھر کیا اور کہا اپنے والدہ سے کہ میرے استاد کی کرامت آپ نے دیکھ لی ہے، میرے استاد نے کہا تھا کہ میں ایسے مختصر مجھے سکھا